میں آپ سے عرض کروں گا کہ جہاں تک پاکستان میں اس طرح کے تاریخ ساز فیصلوں کا تعلق ہے تو یہ کوئی پہلا تاریخ ساز فیصلہ نہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے وجود میں آنے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی بڑا تاریخ ساز تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا نے بڑے رشک کے ساتھ اور بڑے ہی استعجاب کے ساتھ مسلمانان بر صغیر کے اس فیصلے کا استقبال کیا تھا۔ میں چونکہ بات بہت مختصر کروں گا اور آپ حضرات اس اختصار کے بعد میرے مدعا کو سمجھ بھی جائیں گے، تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے وجود میں لانے کے فیصلے کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے۔ شاید آپ میں سے چند احباب ایسے ہوں جنہوں نے پاکستان کی تحریک جب زور و شور سے چل رہی تھی تو اس وقت مسٹر محمد علی جناح بانی پاکستان کا کوئی بیان سنا ہو۔ یوں تو اخبارات میں ہر سال مختلف مناسبتوں سے ان کے بیانات کا ذکر آتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ لوگ اس مجمع میں کم نظر آتے ہیں جنہوں نے ان کی تقریریں بھی سنی ہوں۔ جناح صاحب جب تقریر کیا کرتے تھے تو ان کے گلے میں قرآن مجید حمائل کی شکل میں لٹکا ہوا ہوتا تھا، اور وہ یہ ایک مجمع میں فرمانے لگے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا۔ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ معلوم ہے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی معلوم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تمہارے گھر میں ہے؟ ان کا جی ہے۔ ان کا اس میں اسلام کا دستور موجود ہے؟ ان کا جی ہے۔ تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ اسلام کا دستور کیا ہوگا؟ یہ قرآن میرے گلے میں بھی حمائل ہے، یہ قرآن تمہارے گھروں میں بھی رکھا ہوا ہے، تم بھی اس کو روز پڑھتے ہو اور اس کے اندر دستور اسلامی موجود ہے، لہذا اسلام کا دستور یہ قرآن ہو۔ اس کے بعد دنیا جانتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد قرآن کو طاق نسیاں میں رکھ دیا گیا اور اس کے دستور کو نافذ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو نافذ کرنے میں جتنی رکاوٹیں ممکن تھیں وہ ساری کی ساری رکاوٹیں پیش کی گئی۔ مولانا محمود احمد غازی نے بڑی تفصیل کے ساتھ 1953 سے لے کر اور آج تک کی تاریخ کے واقعات آپ کو سنائے ہیں اور بڑے درد اور کرب کے ساتھ سنائے ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ کبھی اتنی مہلت اور کبھی اتنی مہلت اور کبھی اتنی مہلت اور کبھی اپیل واپس اور کبھی فلاں یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو جب اس کے وقت سے مؤخر کر دیا جائے اور اس کے اندر مہلت در مہلت در مہلت حد ہو گئی، 53 سے لے کر آج 2000 ہے اور وہ مہلتیں ختم نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں یہاں اس تاریخی فیصلے کے نفاذ کا کیا امکان باقی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ تاریخی فیصلہ نہیں تھا کہ جناب والا پاکستان کے اندر قادیانیت کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے گا؟ یہ تاریخ ساز فیصلہ نہیں تھا؟ اس تاریخ ساز فیصلے کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی اور کتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا اور اپنی اولاد کو یتیم کیا۔ اس تاریخ ساز فیصلے کا حشر آج تک پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا آپ اس سے ناواقف ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر یہ فیصلہ تاریخ ساز نہیں تھا کہ یہاں حدود قائم ہوں، یہاں حدود کا اجرا ہوگا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ یہاں حدود کا اجرا ہوا اور یہاں حدود اسلامیہ قائم ہوئی؟ کیا یہ فیصلہ تاریخ ساز نہیں تھا کہ یہاں نظام زکوٰۃ قائم ہوگا، نظام صلاۃ قائم ہوگا؟ نظام زکوٰۃ کا جو حشر ہوا، اور ابھی ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ ہم اس میں یہ اصلاح کریں گے اور یہ اصلاح کریں گے، ان اصلاحوں کی ضرورت کیوں ہو رہی؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوا۔
آج یہ کیسے امید کی جائے کہ جن اصلاحوں کا آپ ارادہ فرما رہے ہیں اور جن اصلاحوں کا آپ قصد فرما رہے ہیں ان کی بھی نوبت آئے گی؟ نظام صلاۃ قائم کیا گیا، اس نظام صلاۃ کے قائم ہونے کے نتیجے میں کیا یہاں نمازوں کا اہتمام شروع ہو گیا اور کیا یہاں لوگ نمازی بن گئے؟ یہ ساری کی ساری صورتحال تاریخ ساز فیصلوں کے حوالے سے عرض کی گئی ہے، اس لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو تاریخ ساز فیصلہ ہے جس کے اوپر ہم فخر کر رہے ہیں، اس کا حشر کیا ہونے والا وہ آگے آپ کو مستقبل بتائے گا۔